اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج 10 ذی الحج کی رات ہے اور بہت بابرکت رات ہے، خاص کر ان افراد کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے بہت پیار رکھتے ہیں، اور اللہ اپنے پیاروں کو ہر خاص رات کے اندر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی رات ہر اس انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع رکھتا ہے، دن رات عبادتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اچھے اعمال صالح کرتا ہے، تو آج کی رات اس کی کامیابی اور اس کی جو بھی حسرتیں ہیں ان کے مکمل ہونے کی رات ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ ان راتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہوتے کہ آخر ان راتوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو کہ دن رات عبادتیں، ریاضتیں، سب چیزیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو اجر نہیں ملتا۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اجر نہیں مل رہا یا ان کو کچھ ملنا نہیں ہے، ان کے اندر ایک وسوسے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ آج کی رات ایک مومن کے لیے کتنی فضیلت رکھتی ہے اور ایک گناہ گار کے لیے کتنی برتری رکھتی ہے۔ تو اس بات کو ہم نے مکمل طور پر سمجھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم بات کر لیتے ہیں آج کی رات کے حوالے سے کہ ہم لوگ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی پیروی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے، یاد رکھیے آپ کی دعا کی قبولیت کی صرف ایک ہی نشانی ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہوں اور آپ کے مانگتے وقت کا جو منظر ہو وہ آپ کے لیے خوشی کا باعث بن جائے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ ایسی دعا جس کے اندر آپ کا جسم بھی شامل ہو، آپ کی روح بھی شامل ہو، وہی دعا آپ کے لیے باعث درجات بنتی ہے۔ اب جیسے کہ میں مثال دے دیتا ہوں کہ آپ نے دعا کی، یا اللہ ہماری زندگی کی جو بھی تکلیفیں یا غم ہیں ان کو دور فرما۔ اب جب یہ دعا آپ اس یقین سے کریں گے کہ اللہ ہماری تمام مشکلات اور تکالیف کو ہماری زندگی سے دور فرما، اب آپ نے یہ دعا کے لفظ اپنی زبان پر لائے اور آپ نے اس دعا کو مکمل کیا۔ جب آپ نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد ہی آپ کو محسوس ہوا کہ خود بخود آپ کے جسم کے اندر آپ کے خیالات، آپ کی زبان، آپ کے تصورات، سب چیزیں بہت نارمل ہو گئی، تو یہ آپ کی کامیاب ہونے کی نشانی ہوتی ہے، جس میں اللہ پاک کی ذات آپ کو اس چیز کا اظہار ظاہر کر دی ہے کہ آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ ہم تک پہنچ چکی ہے، اور اب ہم جو اس کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے، جو آپ سے ہماری ڈسکشن ہوگی، جو آپ کی منطق ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں، اس کے حساب سے جو ہم آپ سے سوال پوچھیں گے یا جو بھی ہم جانیں گے تو آپ اس میں ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ اب یہ توقعات ہیں، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ مانگ لیتے ہیں اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ نہیں ملا، اور پھر وہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں یا مانگنے میں اتنا تیزی کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی ملے، ابھی ملے، ابھی ملے۔ تو جب ایک انسان اپنی تقوی، اب ہم تقوی کو اگر دیکھیں نا یہاں پر، تو تقوی صرف اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو صبر آئے، کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو رہا ہے آپ اس کو صبر کے ساتھ تسلیم کرتے جائیں، کسی قسم کا کوئی وہاں پر تفریق پھیلانے کی، تضاد پھیلانے کی، انکار کرنے کی یا اس کے برعکس چلنے کی کوشش نہ کریں۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کو وہ بتاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول آپ کے لیے کر رہے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے، اور آپ اسی کے اوپر رضامند ہوں۔ اب یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھی۔ اب جب ایک انسان نے اس کیفیت کے ہونے کے بعد
یہ سمجھا کہ وہ ناکام ہے، اس کو کچھ نہیں ملنا، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کے ساتھ جو بھی ہوگا۔ تو میں سمپلی اگر ایک بات آپ کو بتاؤں تو جو انسان آج تک اپنے رب کو نہیں ڈھونڈ پایا نا، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رب کو اپنے اندر نظر ہی نہیں کر پایا، وہ دیکھ ہی نہیں پایا کہ میرا اللہ میرے اندر ہے۔ اب جو اللہ آپ کے اندر موجود ہے اور وہ اپنی نشانی بھی آپ کے سامنے لا رہا ہے کہ آپ جب اس کا نام لے کر کوئی دعا کر رہے ہیں تو آپ کا دل بھی اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے اندر ایک ایسی امید، ایک ایسا یقین پیدا کر دی ہے، جگا دی ہے۔ آپ کو اپنے یقین کو کامل کرنا ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا۔ اب یہ بات آپ نے مکمل سمجھی کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ملے گا، لیکن جو وسوسے تھے، نماز سے اٹھے، دعا مانگی، دعا مانگ کے ہم باہر نکلے اور ہمارے خیالات وہی دنیا کے ساتھ بہکنا شروع ہو گئے۔ اب جب تک ہم عاجزی کے اندر تھے تو ہمارے اندر ایک یقین چل رہا تھا، جیسے ہم وہاں سے باہر نکلے کچھ ہم نے حالات اس کے علاوہ چیز دیکھے کہ جو چیز ہم نہیں چاہ رہے تھے وہ یا قدم ہو گئی، تو ہم نے سمجھا کہ ہم خسارے میں چلے گئے، کچھ نہیں ملا۔ تو ایسا ہرگز گمان نہ کریے۔ میں جو اپنا فارمولا، جو مجھے جس بات کے اوپر خوشی ملتی ہے جب میں دعا کرتا ہوں، مجھے اتنا اس کی قبولیت کا یقین ملتا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے پاس ہے۔ اور جب تک آپ اس چیز کا یقین اپنے اندر نہیں داخل کرتے نا کہ آپ کا اللہ آپ کے پاس ہے، تب تک آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ آپ تک ہی ہیں۔ جن دعاؤں نے آپ کے لیے اجر لے کر آنا ہے، بھلائی اور برتری لے کر آنی ہے، ان میں اللہ اور اس کے رسول کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ضروری آپ کے سامنے تب ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت ان کی رضا کے لیے کریں گے۔ آپ اس مقصد کے لیے نہیں کریں گے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، اس کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، نہیں۔ آپ ان کی عبادت جو ان کو شایان شان ہے، جو ان کے لائق ہے، جو ان کو فضیلت والی ہے، تو وہ عبادت آپ ان کے لیے کریں گے، کیونکہ اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ کو اولاد دی، آپ کو گھر دیا، آپ کو جائیداد دی، جاگیر دی، آپ کو پاک زندگی دی، ماں باپ دیے، رشتے دیے، سب کچھ دیا۔ تو اس کا مطلب کہ آپ جو عبادت اور ریاضت رب کی کرتے ہیں وہ آپ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے ہیں، کہ آپ اس کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ جو کچھ آپ نے ہمیں عطا کیا ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم نے تو آپ کی لیے آج تک کچھ کیا ہی نہیں، لیکن آپ مہربانی کریں، جو ہم تھوڑا کر رہے ہیں، جتنا ہماری استطاعت ہے، جتنا ہم کر سکتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ اسے قبول کریں۔ اور آپ کا یہ گمان ہی تو اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے سننا، یہی گمان ہی تو آپ کو کامیابی کا سب سے بڑا قدم دکھا دیتا ہے۔ لیکن جب آپ آج تک اپنے رب کی طرف رجوع ہی نہیں کر پائے تو پھر نمازیں، دعائیں، عبادتیں، ریاضتیں وہ کس خدا کے پاس بھیج رہی؟ جب تک وہ اس کے پاس پہنچیں گی تو آپ کے اندر تبدیلیاں بھی لے کر آئیں گی، جب پہنچے گی نہیں تو آپ کے لیے وہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گی؟ اور اس کے لیے انسان سوچتا ہے، ایک بندہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، کس نے آپ کو بولا کہ اس کے لیے آپ اتنے وظائف کرو، اتنے دن یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، وہ رک جائے گا۔ کسی نے آپ کو کچھ بتایا، کسی نے کچھ بتایا، ہر ایک انسان نے جو کچھ جس کو پتا تھا، جس کی سوچ سمجھ میں جو چیز آ رہی تھی، ہر ایک نے اپنا خیال آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں پر اللہ پاک کی ذات ہمیں تو طرف کے اندر یہ دیکھ رہی ہے کہ ہم لوگ جو انسان ہیں، جو ہمیں یہ رہنمائی دے رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے، کیا یہ انسان ایک دوسرے کی بات کے اوپر عمل کرتے ہیں یا یہ مجھے سب سے پہلے لے کر آتے ہیں؟ اب اس کے اندر آسان سا فارمولا بنتا ہے کہ آپ کو کوئی بندہ تنگ کر رہا ہے، ایک سمپل سا طریقہ ہے، اگر کوئی آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ سمپل سی ایک مرتبہ
آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ سرکار کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کریں، اور اس کے بعد آپ اس چیز کی اطلاع کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک تاجدار مہربان ہم سب گناہگار امتی ہیں، جو مجھے تنگ کر رہا ہے وہ بھی آپ کا امتی ہے اور میں بھی آپ کا امتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ جو مجھے تنگ کر رہا ہے وہ بظاہر کسی غلط فہمی میں ہے، بظاہر وہ آپ کا خوف نہیں دل میں رکھتا، بظاہر اس کو موت کا خیال نہیں رہا، تو انسان جو اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ آپ اس کے اندر عقل سلیم کے پیدا ہونے کی خاص نگاہ فرما دیں، کس انسان کو ہدایت آ جائے، کیونکہ آپ نے دشمنوں کو معاف کیا اور میں آپ کا امتی ہوں۔ اگر میں آپ کے در پر اس چیز کی رجوع لے کر آیا ہوں تو میں اسی لیے رجوع لے کر آیا ہوں کہ میں اس سے لڑنے کے لیے نہیں کام کر رہا، بلکہ میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اس کو ہدایت پر لانے کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اب آپ کا جب اس طرح کا تصور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی زبان سے یہ لفظ ہی بیان ہو گئے، اور اس کے بعد آپ اسی انسان کا تھوڑا سا بھی اگر صدقہ ادا کر دیتے ہیں جو اس کے اوپر وسوسہ ہے، جو اس کے اوپر خرابی ہے، جس وجہ سے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو خود بخود اللہ پاک کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو آپ کا دشمن جتنا بڑے سے بڑا بھی ہوگا تو وہ وہیں پر آپ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اب اس کام کے اندر آپ کو کتنے گھنٹے لگے؟ 1 منٹ لگا، اور 1 منٹ کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ کیا ایسا یقین آپ اپنے اندر داخل نہیں کر سکتے؟ جب تک آپ اس یقین پر اپنے آپ کو نہیں لے کر آتے نا، تب تک آپ جتنی بھی دعائیں کریں، جو بھی نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، کچھ بھی کریں، کبھی آپ کا دل اس چیز کی گواہی نہیں دے گا کہ آج آپ کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کی شہرہ کے قریب ہوں۔ تو جب آپ کو وہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کس سے مزید مدد مانگنے کی خواہش ہو رہی ہے؟ جب آپ کو وہ دیکھ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور تو کوئی تیسرا انسان کو لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کے اندر کہ اللہ اتنی بڑی اونچی ذات ہے، آپ اس کے بندے ہیں، وہ آپ کی حاجت گزاری کر رہا ہے، وہ آپ کی بات سن رہا ہے، تو کیا ضرورت ہے کسی انسان کو یہ بات سنانے کی کہ میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، یہ تکلیف ہے، یہ غم ہے؟ ایسا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ایک انسان جب اس کی حد سے زیادہ تکلیف بڑھتی ہے تو اس وقت وہ ضرور انسانوں سے مدد کی امید رکھتا ہے، چونکہ اللہ نے انسان کو ایک دوسرے کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا، مقصد تو صرف یہی تھا، لیکن انسانوں نے کسی کا دکھ درد بانٹنے کو ان کی کمزوری سمجھ کر ان کے لیے بہت برے اور احمق خیالات پیدا کیے، اور اللہ خوب ہر ایک انسان کی نیت اور چال سے واقف ہے۔ اب ہم اس بات کو ذرا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج کی رات بہت درجے والی رات ہے۔ جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ ایک سمپل سا ہے کہ آپ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اپنے رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے رجوع کریں۔ کوئی پرابلم آپ کی لائف میں آ گئی ہے، آپ اس ذات سے رجوع کریں، بتائیں کہ یہ پرابلم آ گئی ہے، اور اس پرابلم کے آنے کے بعد جلد بازی سے، حواس باختگی سے، بے صبری سے، ناشکری سے بچیں، تھوڑا صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، کیونکہ جو پرابلم آئی ہے وہ رحمت سے نہیں آئی، وہ زوال میں آئی ہے، اور زوال آپ کے اعمال کا ہی تھا جس وجہ سے وہ پرابلم آپ کی لائف کے اندر داخل ہوئی۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ زوال آپ کے اعمال کا تھا جس وجہ سے یہ پرابلم آپ کی زندگی میں داخل ہو گئی۔ اب اس کنڈیشن کے اندر شیطان چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان کو مزید گمراہ کرے، مزید اپنے رب سے دور کرے، اور جب ایک انسان پرابلم میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع بہت کم لاتا ہے،
اور وہ اپنے ارد گرد کے ریسورسز کی طرف توجہ زیادہ رکھتا ہے کہ شاید مجھے اس طریقے سے نجات مل جائے، شاید مجھے اس طریقے سے نجات مل جائے، تو وہ وہیں پر اپنا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کا ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے وہ انسان صبر نہیں کر پاتا، حوصلہ نہیں کر پاتا، عقل مندی سے کام نہیں لے پاتا، دانائی کو اہمیت نہیں دے پاتا، اچھی اور بہتر لوگوں کی طرف نہیں پہنچ پاتا، وہ انسان مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ پاک کی ذات بھی سامنے موجود ہے، اس کی پاک ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے رہبر مہربان موجود ہے، لیکن ان کی طاقت کے ہونے کے باوجود بھی وہ انسان خود کو تنہا فیل کر رہا ہے، وہ خود کو کمزور بنا رہا ہے، وہ خود کو بس سمجھ رہا ہے، وہ اس قدر اس حالت کا شکار ہو چکا ہے کہ بس کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہوگا، کچھ ہونا ہی نہیں ہے، ایسے ہی رہنا سب کچھ۔ اب یہ جو اس کی تصورات ہوں گی، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ پاک اس کی ان باتوں کو سن کر اس کا مسئلہ حل کر دے گا، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے اعتماد تھا، اعتماد پر سب کچھ اللہ پاک دیتا کیا، جب اس نے اس اعتماد کے اوپر ٹھیس پہنچانے کا کام شروع کیا تو پھر اللہ نے بھی گننا شروع کر دیا۔ اب جب اس نے گنا تو اب اس کی چیخیں نکلی، اب اس کی زندگی میں ایک چھوٹی سی مصیبت بھی اس کے لیے قیامت خیز بن چکی ہے، اب اس کی کنڈیشن اس طرح سے ہو چکی ہے کہ جیسے کائنات کے اندر صرف وہی پریشان ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں، صرف اسی کا دکھ سب سے اوپر ہے اور تو کسی کا نہیں ہے۔ یہی چیز تو اس کے اندر آتی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ یہ انسان اپنی ذات کا پچاری ہے، باقی اس کو کسی اور کے دکھ اور غم سے واسطہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان کسی کا دکھ اور درد بانٹتے ہیں صرف انہی لوگوں کی دعا پہلے پوری ہوتی ہے، انہی لوگوں کی دعا پہلے قبول ہوتی ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ علم والے ہوں، آپ تنا ہوں، آپ کے پاس کوئی ڈگری ہو، کوئی چیز موجود ہو، ہرگز نہیں، آپ کا صرف کسی انسان کی خوشی اور غم میں شامل ہونا، کسی انسان کے لیے اچھی کا گمان دل میں لے کر آنا کہ اللہ پاک کی ذات سے اس کے لیے دعا ہی کر دینا، آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت بن جاتا ہے۔ اب یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھی، اب کچھ بھی مشکل نہیں تھا، لیکن مشکل بن چکی ہے۔ سب سے جو پہلی نافرمانی ہے وہ کلمہ طیبہ کی ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر اس نے جھٹلا دیا، کیونکہ مسلمان ہونے کی نشانی پہلی کلمہ تھی، اور اس نے کلمہ بھی پڑھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے رب کو اور اس کے حبیب کو اونچا نہیں ظاہر کر سکا، اونچا نہیں بنا سکا، اونچا نہیں بنا پایا، تو ظاہر ہے اس نے پہلا فرمان ہی توڑا، پہلا اپنا قول ہی توڑا، پہلا اپنا داخلے کا جو دروازہ تھا اس کو ہی بند کر دیا، تو وہ انسان پھر آگے کیا رحم اور اجر کی امید رکھ سکتا ہے؟ اور یہ تو اللہ مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، صمد ہے، کہ بندے اس کو اس کی قوت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اور یاد رکھیے، اللہ کبھی کسی عام انسان کو، جو انسان صرف روزی روٹی کماتا ہے بچوں کی، سارا دن محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، کبھی اس کو رب کسی قسم کی تکلیف نہیں دیتا، اور نہ ہی کسی قسم کی اس کو آزمائش دیتا ہے، نہ ہی کسی قسم کا دکھ دیتا ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں، آپ کا ایک طرف امیر طبقہ ہے، ایک طرف غریب طبقہ ہے، غریب بھی اسی دنیا میں ہے، امیر بھی اسی دنیا میں ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ اب جو غریب ہیں ان کے پاس تھوڑی ہے، وہ صبح محنت کرتے ہیں، شام کو گھر آتے ہیں، سوتے ہیں، پھر صبح چلے جاتے ہیں۔ حالات امیر کے لیے بھی برابر ہیں، غریب کے لیے بھی برابر ہیں، لیکن غریب کیوں جی رہا ہے اس مشکل حال کے اندر، جس کے اندر اتنا مہنگائی کا ایک فقدان آ چکا ہے، ہر چیز شدت پر بڑھ چکی ہے،
پھر بھی تو غریب جی رہا ہے۔ آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ یا کسی بھی ملک کی گورنمنٹ، ان کا تو قانون کسی غریب کے لیے امیر کے لیے کوئی تضاد نہیں رکھتا، تو پھر تو غریب کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوا اور نہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے پاس کتنا سرمایہ ہے، کون کتنا دکھ برداشت کر سکتا ہے اور کون کتنا نہیں کر سکتا، اور اللہ ان لوگوں کو بہت کمزور کرتا ہے جو غریب ہوں اور غریب ہونے کے بعد اپنی غریبی کا واویلا کرتے ہیں کہ ہم غریب ہیں۔ اگر کوئی ان کو سردار مل گیا، کوئی طاقتور مل گیا، کوئی امیر مل گیا تو اس کے قدم چومنا شروع کر دیا، انہوں نے اس کے قدموں میں گرنا شروع کر دیا، اس کے گھر پہ اندر اس کے ارد گرد وہ غلام بن چکے۔ تو ایسا غریب کبھی بھی امیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس غریب نے اپنی غریبی کو محتاجی سمجھے۔ اور کبھی یاد رکھیے، کبھی غریب اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے۔ اللہ کسی غریب کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ میں اس بات کو تصدیق کر کے دے سکتا ہوں کہ اللہ کسی غریب کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ آپ کی پوری لائف ہوگی، آپ کے ارد گرد کے لوگ، سب کچھ ہوگا، لیکن جس غریب کے گھر کے اندر ایک ٹائم چولہا جل سکتا ہے یا 2 ٹائم چولہا جل سکتا ہے، اس غریب کے گھر کو بڑی آفت نہیں آ سکتی، کسی بھی قیمت نہیں آ سکتی۔ اگر اللہ لانا چاہے لا سکتا ہے، اور لاتا ہے۔ کیوں لاتا ہے؟ کیونکہ غریب اپنے آپ کو اتنا محتاج سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے ہی رہنا ہے، میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرے ساتھ یہی سب کچھ ہوتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول دونوں کا ایک ہی نظریہ موجود ہے کہ غریب اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے، جو خون پسینہ کی محنت کرتا ہے، محنت کر کے شام کو آتا ہے، اپنے بچوں کو حلال کر رزق کھلاتا ہے، تو وہ اس انسان کے گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی۔ اس انسان کے گھر کے اندر کسی قسم کا دکھ اور تکلیف اس انسان کے حوصلے کو، اس انسان کی ہمت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اب یہ بات ہم نے سمجھی، کسی بھی قیمت آپ کمزور نہیں کر سکتے اس کو، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم اس کے اوپر وسیع چل رہا ہے۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھ لی ہے۔ اب ہم بات جو کر رہے تھے وہ ایک ہی کر رہے تھے کہ اللہ آخر ہمیں کیوں نہیں ملتا، ہم کس طریقے سے اللہ کو ڈھونڈیں، کہاں سے ملے گا، کون سا کوئی اس کا ایڈریس ہے، کہاں پر وہ رہتا ہے۔ ہم نے اس سوال کے اوپر ہی بات کرنی، اور اسی سوال کے اندر ساری گفتگو کی جا رہی ہے کہ آپ سب کو پتہ چل سکے کہ آپ کا اللہ اتنا مہربان ہے، وہ اتنا آپ کے قریب ہے، وہ آپ کو اتنا توجہ سے سنتا ہے، وہ آپ کو دیکھتا ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آتا۔ جب تک آپ کو وہ نظر نہیں آئے گا تب تک آپ کی بات کیسے بنے گی؟ اور آپ کبھی اس کو ڈھونڈنے تو چلتے ہی نہیں ہیں، آپ تو بس اپنے آپ میں ہی مگن ہیں، آپ تو دن رات اپنے آپ سے لڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، انسان کے بارے میں رب کریم نے جو فرمایا نا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، اس بات کا واضح مطلب ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انسان جتنا چالاک بن جائے، جتنا ہوشیار بن جائے، جتنا دانش مند بن جائے، کچھ بھی کر لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طاقت کو گرا نہیں سکتا۔ ہر ایک چیز اس کے اوپر غالب ہے، اس کا ایک سانس بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ کبھی بھی اپنے رب سے مقابلہ نہ کریں۔ آپ جب تک اپنی ذات سے لڑتے رہیں گے، دن رات لڑتے رہیں گے، اللہ نہیں آئے گا آپ کی طرف کہ آپ لڑ رہے ہو تو میں آپ کی مدد کر دوں، نہیں آئے گا۔ اگر وہ آنے والا ہوتا تو آج جو آپ کی اس کی کائنات کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں جواب دے رہا؟ وہ نہیں آتا، وہ تب تک نہیں آتا جب تک آپ اس کی طرف نہیں چل کر جائیں گے، اور آپ صبح سے شام تک اس کو اپنے دکھ سناتے ہیں، اپنی تکلیفیں سناتے ہیں،
اپنے غم سناتے ہیں، اپنی سب چیزیں سناتے ہیں، وہ آپ کا یہ چیزیں سننے نہیں آیا، وہ یہ چیزیں سننا نہیں چاہتا، وہ آپ سے یہ سننا چاہتا ہے کہ آپ اس کو کتنا جانتے ہیں، آپ نے اس کو کتنا ڈھونڈ لیا ہے، کیونکہ اس کو آپ کے سارے دکھ اور تکلیفوں کا تو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا مسائل ہیں، آپ نہ بھی بتائیں تب بھی اس کو پتہ ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آخر یہ انسان جو ہے یہ میرے بارے میں کیا گمان رکھتا ہے، یہ مجھے کتنا جانتا ہے، یہ جو میرا یار ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اس کو کتنا جانتے ہیں، جو ان کا رہبر ہے، جو ان کا سپہ سالار ہے، جو ان کے لیے اتنی قربانیاں دے آیا ہے، جس نے اپنا گھر لٹا دیا، آخر یہ لوگ ان کو کتنا جانتے ہیں، لیکن آج تک ہم اس نظریے تک تو پہنچے ہی نہیں، ہمارے علم نے، ہماری تعلیم نے، ہماری دانائی نے آج تک ہمیں اس پیچ کے اوپر بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، ہم نے آج تک اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ آخر اللہ بھی تو ہے، اس کا حبیب بھی ہے، کبھی ان کے پاس تو ہم گئے ہی نہیں، کبھی ان کو تو ڈھونڈنے گئے ہی نہیں، کبھی ان کو تو اپنے قریب کرنے گئے ہی نہیں، ہم تو ساری زندگی اپنی ذات کے لیے گئے ہیں، اپنے مطلب کے لیے گئے ہیں، اپنی قرض کے لیے گئے ہیں، تو اگر وہ دیں گے یا نہیں دیں گے تو پھر ہمیں تکلیف کیوں ہوتی ہے، ان کی مرضی، وہ دیں نہ دیں، ہمیں کیوں تکلیف ہوتی ہے کہ ہمیں نہیں ملا۔ اب یہ باتیں بہت زیادہ گہرائی سے جڑی ہیں کہ ہم سب لوگ اس چیز کا یقین ملے کہ اللہ تو ہمارے پاس ہے، ہم دیکھ بھی رہے ہیں، ہم سن بھی رہے ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، ہر چیز ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری حالت ذات بہت خراب ہے۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے، اس طرح کے حالات و حاضرات کی وجہ ہم سب کی اللہ اور اس کے رسول سے دوری ہے، اور جب تک یہ دوری رہے گی حالات اس سے بھی خراب ہوتے جائیں گی، اور انسان کے بارے میں رب کریم جانتا ہے کہ انسان کبھی بھی کچھ نہیں کرے گا۔ اگر آج فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم آج بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کو برباد فرما، ہماری پوری مسلم دنیا وہ کہاں پہ موجود ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے وہ کہاں پہ موجود ہیں؟ وہ کب اٹھیں گے؟ وہ کب اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر میدان کے اندر اتریں گے؟ جب تک وہ نہیں اتریں گے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جانچ رہا ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے، ان طاقتور، ان دانا لوگوں کی وجہ سے آج کل جتنے بھی کمزور اور نادار لوگ ہیں وہ بھی رو رہے ہیں، کیونکہ آپ کے معاشرے کے اندر کہیں پہ جرم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر چور نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے جب بھی ایک انسان چوری کی طرف جائے گا اور پورے معاشرے کے اندر رہنے والے سب افراد وہ بھی اس ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کی طرف آئیں گے، اور اسی طریقے سے ان کی بھی نمازیں اور عبادتیں مکمل نہیں ہو پائیں گی، وہ بھی اسی حالت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہیں، نہ ہم ان کو قریب کر پائیں، نہ ان کے قریب ہو پائیں، یہی وجہ ہے کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ بھگوان کی پوجا کرنے والا ایک ہندو، ایک عیسائی، جو بھی ان کے عقائد ہیں، کبھی ان لوگوں کو اس طرح روتے ہوئے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا جس طرح آج امت مسلمہ تڑپ رہی ہے، اور ان کے دکھوں کا کوئی حال بھی جاننے والا نہیں ہے، کوئی بانٹنے والا ہی نہیں ہے، کوئی محسوس کرنے والا ہی نہیں ہے۔ آپ آج ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک سکھ سے یہ امید رکھیں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر رحم کھائے، تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ہندو یا سکھ اور عیسائی کا بھی مسلمان سے تعلق ہے؟ اگر اس کے اپنے مسلک کا، اس کے اپنے مذہب کا کوئی انسان کہیں پر تکلیف اٹھا رہا ہوتا تو اس کو درد ہوتا، لیکن ہم مسلمان تو موجود ہیں، ہمیں تو درد نہیں ہوا آج تک تکلیفوں کا کہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔
ہمیں تو آج تک اس چیز کی تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں تو آج تک یہ درد نہیں اٹھا ہمارے دل کے اندر کہ میرے مسلمان بھائی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنی اولادوں کو اچھے کی طرف لے کر چل رہے ہیں، اپنی اولادوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، گھر جائیداد جگیروں پہ تعمیر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کس سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو جب ہمیں کس سے کوئی واسطہ نہیں ہے تو پھر رب سے کیا مانگتے ہیں ہم؟ پھر ہم کیا ضرورت ہے پھر رب سے مانگنے کی؟ کون سا اس نے دینا ہے؟ جب ہم اتنے سمجھدار ہیں، جب ہم اتنے دانا ہیں، جب ہم اپنی طاقت خود بن چکے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہی، ہم اپنے فیصلے خود کرنے کے اہل بن چکے ہیں، تو پھر اس کے پاس کیوں جاتے ہیں ہم؟ کیا ضرورت ہے ہمیں اس کے پاس جانے کی؟ یہی ہماری انسانیت ہے۔ دکھ آئے تو ہم اس کے پاس پہنچ جائیں، اگر خوش ہوں تو پھر ہمیں کچھ نظر ہی نہ آئے۔ کسی غریب کو مار رہے ہیں، کسی کمزور کو مار رہے ہیں، کسی کا حق کھا رہے ہیں، کسی کو کوئی نقصان دے رہے ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دکھ میں آئے تو ہم پھر اس کے پاس بھاگیں۔ وہ ہماری چالوں سے واقف ہے، وہ سمجھ چکا ہے، اور اس کے سمجھنے کی وجہ سے ہی تو آج ہم ناکام ہیں، کہ وہ سمجھ چکا ہے۔ پہلے اس نے بہت انتظار کیا، بہت ٹھہراؤ کیا، بہت دیکھا۔ جی وجہ آج آپ کی کائنات کے اندر جو اچھے اور بہتر لوگ ہیں وہ بھی تو رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی تعلیم تو بڑھنی چاہیے تھی، ان کی تعلیم ہمارے لیے آنی چاہیے تھی، نہیں، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، وہ دنیا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ ان کو تو اپنے مقام مل جائیں گے، انہوں نے تو محنت کی، انہوں نے تو اپنی کوشش کی، ان کو تو مل جائے گا، لیکن ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہم نے آج تک اس بات کو سوچا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ان کو تو اپنی منزل مل جائے گی، وہ تو کہیں نہ کہیں چلے جائیں گے، انہوں نے تو جو کچھ کیا اس کی ذات کے لیے کیا، انہوں نے تو نہ گھر بنایا، نہ جائیداد بنائی، نہ اپنے آپ کو کوئی چیز بنایا، انہوں نے تو ہمیشہ سر جھکا کے اس کی عبادت ہی کی، اور عبادت کرتے کرتے دنیا چھوڑ گئے۔ ان کو تو اس نے چھپا لیا کیونکہ وہ اس کے اپنے تھے، اور ہم اگر اس کے بنیں گے تو ہمیں بھی چھپائے گا نا۔ جب ہم اس کے بننا ہی نہیں چاہتے تو پھر چھپائے کہاں ہمیں؟ ہم لوگوں کو جب تک عقل نہیں آئے گی تب تک ہم اسی حالت کا شکار رہیں گے، اور ہر ایک مسلمان کی دعا عرش کے کئی حصوں تک پہنچ سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو تو دعا پھر پہنچے، لیکن مسلمان نہیں ہے تو وہ دعا کہاں پہنچے؟ کاغذ والے مسلمان کی تو دعا اس کے گھر تک ہی پہنچ سکتی ہے، اس کے گھر کی چار دیواری تک ہی پہنچ سکتی ہے، لیکن آسمانوں تک تو نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہ باتیں ہمیں تھوڑا سوچنی چاہیے۔ ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں، دانا لوگ ہیں، ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس کے نہیں بنتے تو وہ ہمارا کہاں بن رہا ہے؟ کیوں ہم جاتے ہیں، اتنی محنتیں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کبھی ہم کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، کبھی کوئی کام کر، ہم کیوں اپنا نقصان کریں؟ نہ کریں اپنا نقصان، فائدہ نہیں ہونا۔ فائدہ جو ہونا تھا، جن کو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب وہ لوگ تعلیم دینے کے لیے نہیں، اب دنیا چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد اس چیز کو واضح دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھے اور بہتر لوگ ہیں وہ دنیا چھوڑتے جا رہے ہیں۔ آپ کی تعلیم تو دور کی بات ہے، اب بالکل آپ سے وہ نظریں ہٹا چکے ہیں۔ اب اس کیفیت میں ہمارا کیا بنے گا؟ کس طرف ہم جائیں گے؟ کہاں سے ہمیں سکون ملے گا؟ کون ہمارے اوپر رحم کھائے گا؟ کون ہمارے اوپر ترس کھائے گا؟ اور وہی توقع ہے کہ ہمارا اللہ کھائے گا۔ اور اللہ کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور ہم جانے یا نہ جانے، ہم مانے یا نہ مانے، لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ ہم تو ہیر پھیر کرنے کو کافی ہیں، لیکن وہ کبھی کس سے ہیر پھیر نہیں کرتا۔ وہ ہیر پھیر کرنے والوں کو بھی جانتا ہے، ان کی نسلوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ سب کو ایک مرتبہ جواب دینے پر بہت کافی ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اگر وہ زلزلے بھیجے گا، اگر وہ آپ کے اوپر عذابات بھیجے گا، آپ کے اوپر جو بھی چیزیں بھیجے گا، تو کیا اس سے انسان کی عقل ٹھیک ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسے ہو جاتا تو اب تک کتنے عذاب بھیج چکا ہوتا، لیکن اس نے عذاب نہیں بھیجے، ابھی اس نے کوئی عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ وہ انسان کو جان چکا ہے۔
کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور وہ پلان اپنا کرے گا کہ اس نے کرنا کیا ہے۔ آخر ایک مسجد میں یہ پکار ہے، یا اللہ فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما۔ ایک مسجد میں یہ پکار ہے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ جو عاجز اور ان کے ساتھ لوگ ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے پاس اتنی ہمت ہے، اتنی قوت ہے کہ وہ بس دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک درد ہے، ایک تکلیف ہے، ان کو فیل ہوتا ہے کہ انسان کو تکلیف دی جا رہی ہے، درد دیا جا رہا ہے، وہ دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ ان کی نیتوں کی اور ان کی دعاؤں اور ان کی عاجزی کے بارے میں بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ان کو بھی تو اس نے کچھ کرنا ہے، ان کو بھی تو اس نے دیکھنا ہے، لیکن اب بھی بہت دیر ہو جائے گی، کیونکہ اس نے ہمیں عذاب میں نہیں ڈالنا۔ اگر اس نے ہمیں عذاب میں ڈالنا ہوتا تو تھوڑی سی ہمیں عقل آ جاتی، لیکن وہ ایسی عقل نہیں چاہ رہا ہم سے۔ وہ ایسے نہیں چاہتا کہ ہمیں کیا عقل چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اس نے بھی قرآن پاک میں ایک ہی بات کی تھی کہ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، اور جو عقل رکھتے ہوں گے یہ نشانیاں صرف انہی لوگوں کے لیے، اور صرف عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب ہم اگر عقل رکھتے ہوں گے تو وہ نشانیاں ہمارے لیے ہوں گی، جب ہم عقل ہی نہیں رکھیں گے تو وہ نشانیاں ہمارے لیے کہاں سے ہوں گی۔ اب یہ بات ہم نے یہاں تک سمجھی ہے، مکمل غور و فکر کے ساتھ ہر ایک انسان نے سمجھا ہے۔ یاد رکھیں، آج بھی ایک راستہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ وہ مان جائے، وہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کا جواب دے، ان سے حساب کتاب گنے، کچھ ایسا ہو، معاشرے کے اندر امن آئے، کچھ ایسا ہو، تو ایک راستہ ہے جو میں بتا سکتا ہوں، اور اس راستے کے اوپر چلنا بہت مشکل ہے، انسان کے لیے چلنا بہت مشکل ہے۔ ہم جانتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ایک اٹیمپٹ ہوتی ہے، اگر ہم فیل کر جاتے ہیں پھر اٹیمپٹ ہوتی ہے، پھر فیل کر جاتے ہیں پھر اٹیمپٹ ہوتی ہے، اور جب ہم بار بار فیل کرتے ہیں تو پھر ہمارے جو ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بالفرض ہم نے ایک چیز 20 روپے میں پرچیز کرنی، پھر وہی چیز ہمیں 100 روپے پہ چلی جائے گی، وہی 500 پہ چلی جائے گی، پھر ہمارے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ تو اب ایک ٹارگٹ، ایک موقع ہے، ایک طریقہ ہے مسئلے کو حل کرنے کا، اور جتنے بھی افراد موجود ہیں، یہ پوری دنیا کے اندر یہ لیکچر جائے گا، سب افراد اس کو سنیں گے، اور ہر فرد کو میں یہ پیغام دے رہا ہوں، موقع ہے کس طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے اللہ کو اپنے قریب کر سکتے ہیں۔ ایک موقع ہے، وہ ایک ہی موقع ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور وہ طریقہ ہے کہ ہم جھک جائیں، اور ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جھک جائے۔ انسان کبھی نہیں جھکتا، انسان اپنی طاقت کو اپنا فخر سمجھتا ہے، اپنا غرور سمجھتا ہے۔ جو اپنی طاقت کو غرور سمجھتا ہے اس نے کیوں جھکنا ہے، اس کو جھکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھکتے تو وہ ہیں جو خالی ہوتے ہیں، اس کے پاس تو انرجی ہے، وہ تو کر سکتا ہے، وہ تو جو سوچ سکتا ہے وہ بنا سکتا ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس تو اختیار ہے، وہ کر سکتا ہے، اور جھکنا ناممکن ہے، اور صرف جھکنے والے ہی بچ سکتے ہیں، اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے آپ کو پہلے بتایا کہ جو جھکنے والے تھے اس نے ان کو پردہ پوش کر دیا، اب جھکنے والے رہے نہیں، اور اب بات آگے نکل نہیں رہی۔ اب آپ نے کبھی کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ ظالم مرے، بہت کم ظالم مار رہے ہیں، شریف لوگ مارے جا رہے ہیں، عزت والے ادب والے لوگ مارے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی کسی کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن ظالم کو فرق نہیں آ رہا۔ کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو تو وہ مار ہی نہیں رہا، وہ مار رہا ہے، اپنوں کو مار رہا ہے، ان کو پردہ پوش کرتا جا رہا ہے جو اس کے ساتھ ہیں، اور ان کو وہ چھوڑی جا رہا ہے جو اس کے خلاف ہیں۔ تو ان کو کس طریقے سے حساب ہوگا؟ ان کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا؟ یہ معاشرے سے کس طریقے سے فتنہ ختم ہوگا؟ یہ لوگ کس طریقے سے عقل مند بنیں گے؟ تو ایک ہی آپشن میں نے بتائی ہے کہ جھک جاؤ۔ آپ میں سے جو جھک گیا، تو میرا رب کہتا ہے کہ جھکے ہوئے لوگ اللہ پاک کو بہت پسند ہے،
جو جھک گیا وہ بہت خوش نصیب ہوگا، اور جو نہ جھک سکا وہ فرعون بن جائے گا، وہ کافر بن جائے گا، وہ پھر انسان کی حالت میں نہیں داخل ہوگا۔ اب یہ بات ہم نے سمجھی ہے، مکمل توجہ دی ہے، مکمل عمل کیا ہے، مکمل غور و فکر کریں گے اور اس بات کو ہم سمجھیں گے کہ جھکنا کس طرح ہے۔ اب میں اس بات کو آخری لمحوں کے اندر ایکسپلین کرتا ہوں، جھکنا کس طرح ہے۔ جھکنے کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب سجدہ کرنا، دوسرا مطلب ماننا۔ دو مطلب، سر سجدے میں رکھو اور تب تک نہ اٹھاؤ جب تک ٹھنڈک نہ ہو جائے دل میں، جب تک آنکھوں سے آنسو نہ نکلیں تب تک سر نہ اٹھاؤ، پڑے رہو، جتنی دیر پڑے رہو، اور جب جھکنے جاؤ تو پھر خود کو مٹا کے جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہ آپ مٹاؤ بعد میں جھکو پہلے، نہیں، کوشش کر کے جاؤ کہ آج میں خود کو مٹانے جا رہا ہوں۔ اس چیز کی باقاعدہ آپ کوشش کر کے جاؤ کہ آج آپ خود کو مٹانے جا رہے ہیں، اور مٹانے کے لیے جھکنا ضروری ہے، اور جھکنے سے ہی کام بنے گا۔ بغیر جھکنے کے کوئی کام نہیں ہو سکتا، جھکنے کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ جھکنا ہے تو پھر جھکنا ہے، نہیں جھکنا تو پھر نہ جھکو، لیکن اب ہیر پھیر نہ کرو، اب اللہ کے ساتھ راست بازیاں نہ کھیلو، اب اپنے رب کو اپنا رب مانو، اب مان لو اپنے رب کو اپنا رب۔ اب آپ ہار چکے ہو، اب آپ کی قوت ختم ہو چکی ہے، اب آپ کے اندر اگر اتنی ہمت ہے ظلم سہنے کی، تکلیفیں سہنے کی، دکھ سہنے کی، تو پھر نہ جھکو، اور اگر ختم ہو گئی ہے تو پھر جھک جاؤ۔ اور ایک ہی طریقہ ہے جھکنا، اور جھکنے کے لیے مٹانا۔ اب مٹانا ضروری ہے۔ مٹانے کا مطلب کہ جو آپ نے کر دیا وہ آپ نے کر دیا، جس دن سے آپ پیدا ہوئے اس دن سے، جس دن آپ نے ہوش سنبھالا اس دن سے لے کے آج تک جو کچھ آپ نے کرنا تھا کر دیا، ہو گیا، اور وہ مٹ جائے گا۔ اگر آپ مٹ جائے، اگر آپ مٹ گئے تو وہ مٹ جائے گا، کیونکہ وہ بہت مہربان ہے، وہ بہت رحمان اور رحیم ہے۔ آج تک ہم نے اس کا ایک پیج مانا ہے، دوسرا نہیں مانا۔ ہم اس کو رحمان اور رحیم مان کے گناہوں کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں کہ وہ معاف کر دے گا، لیکن اس طریقے سے بات نہیں بنے گی۔ خوف بھی اس کا نہ ہو دل میں، اور صرف اس کو رحمان اور رحیم سمجھ کے معافی کے خیال بھی دل میں کھڑے رہیں، تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی چال ہے، اور اللہ چال چلنے والوں سے خوب واقف ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں۔ اب میں جو طریقہ بتا رہا تھا وہی کیا ہے، کیا کرو، جھک جاؤ، جھکنے کے لیے مٹ جاؤ، اور مٹنے کے لیے پاک ہو جاؤ، اور پاک ہونے کے لیے ہر وقت کلمے کا ورد کرو، کیونکہ یہی طریقہ ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا آپ عبادتیں کرو، آپ ریاضتیں کرو، آپ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، کچھ نہ کرو، لیکن اتنا کہتا ہوں مٹ جاؤ۔ جو مٹ گیا وہ سب کچھ کرے گا، لیکن جو نہ مٹ سکا وہ ضائع کرے گا۔ پھر وہ اپنے قیمتی ٹائم نکال کے وہ نماز پڑھے، وہ تلاوت قرآن پاک کرے، وہ سب کچھ کرے، پھر بھی اس کو کچھ نہ ملے تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور اللہ نے تو اس کی تکلیف ختم کر دی ہے۔ اللہ نے تو اس کو دیکھا ہی نہیں کبھی کیا کر رہا ہے ستار، کس طرف چل رہا ہے، کیا کیا بنا رہا ہے، اس کو تو نہیں ہے۔ وہ پڑھ کے جا رہا ہے، چپ کر کے سنائی جا رہا ہے، سنا کے جا رہا ہے۔ کوئی جواب دے گا تو کچھ اس کو پتہ چلے گا نا کہ کچھ فائدہ ہوا یا نہیں ہوا، اور جواب تبھی آئے گا نا جب وہ مٹے گا، اور مٹنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک ہونے کے لیے اس کو بڑے سے بڑا ماننا ضروری ہے،
اور یہ اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کرے گا تو پھر ہی بات بنے گی۔ اور میں جتنے بھی اپنے سامعین ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، جو میری رہنمائی کو فالو کر رہے ہیں، وہ آج اس بات کے اوپر قائم ہو جائیں کہ ہم نے جھکنا ہے، اور جھکنے کے لیے مٹنا ہے، اور مٹنے کے لیے پاک ہونا ہے، اور پاک ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو اونچا کرنا ہے، ان کا نام، ان کی تعریف بار بار اپنے اندر اتارنی ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ اس چیز کی گواہی دے کہ سب کچھ ہمارے رب کا ہے، اور آپ کے اندر پڑے ہوئے غم، پڑے ہوئے درد، پڑی ہوئی تکلیفیں، ان کو اسی وقت رب ہٹا دے گا۔ کیونکہ کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی آزمائش صرف انسان کو کچھ سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے آتی ہے، اور جب انسان مان چکا اپنی ہار اور اس نے اپنے آپ کو مٹا دیا تو پھر ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ نہ محنت کی ضرورت، نہ بھاگنے کی ضرورت، نہ لڑنے کی ضرورت، نہ رونے کی ضرورت۔ پھر آپ کی قیمتی آنسو، جن آنسوؤں کو اللہ پاک کی ذات بہت پسند کرتی ہے، پھر ان کا مقام، پھر ان کا وزن آپ کو نظر آئے گا، ان کا مول پڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ اب یہ باتیں ہم نے مکمل طور پر سمجھی ہیں، کافی ساری چیزیں آج کے لیکچر میں نے سمجھائی ہیں، بہت توجہ کاری کے ساتھ کہ جتنے بھی سامعین ہیں سب سنیں، سمجھیں۔ تو اب میں تھوڑا سا اس چیز کو ایکسپلین کروں گا کہ جھکنا کس طریقے سے، مٹنا کس طریقے سے، پاک کس طریقے سے خود کو کرنا ہے۔ تو یہ 3 آخری سٹیپس ہیں جو کہ اس لیکچر کے آخری حصے کے اندر میں بتانے جا رہا ہوں، اور سب افراد عمل کر لیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ بھلائی اور بہتری ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ جو رب کہتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کی قدرت دیکھیں گے۔ اور آج تک آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں، جتنے بھی افراد اس دنیا کے اندر موجود ہیں، یا آپ موجود ہیں، یہ سب جانتے ہیں، آپ کو اتنا عرصہ ہو چکا ہے اس دنیا کے اندر آئے ہوئے، آپ دنیا کے اندر جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے آج تک اس کی قدرت کو نہیں سمجھا ہوگا کہ اس کی قدرت کب دکھائی دیتی ہے، وہ کون سی اس طریقے سے مجھ سے کرتا ہے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی قدرت تھی۔ تو آج ہم اس بات کو ڈھونڈیں گے، آج ہم اس جگہ تک پہنچیں گے کہ اس کی قدرت کیا ہوتی ہے۔ آخر کیوں کہا جاتا تھا کہ اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور کیوں ہم لوگ نہیں دیکھ پائے کہ اللہ کی قدرت واقعی اتنی بڑی ہے؟ تو ابھی ہم اسی پیج کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس بات کو اپنے ذہن کے اندر اتار لیں، اس بات کو مکمل سمجھ لیں، اپنے اندر ذہن کے اندر بٹھا لیں کہ آپ نے جھکنا کس طرح ہے۔ اب جھکنے کے لیے مٹنا ہے، مٹنے کے لیے پاک ہونا ہے، پاک ہونے کے لیے اللہ کا نام، اس کے حبیب کا نام اونچا کرنا ہے۔ اب یہ ایک ٹاسک ہے، یہی ایک فارمولہ ہے، یہی ایک ٹاسک ہے جس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر عمل ہو گیا تو بات بن جائے گی، اور اگر عمل نہ ہو سکا تو پھر رہنمائی کون کب تک آپ کو دے گا؟ پھر وہ خاطر خواہ آپ کے لیے نہیں رہے گی۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جھکنا۔ میں نے ایک اشارہ دیا کہ سجدے میں سر گرانا ہے، اور تب تک نہیں اٹھانا جب تک آنکھ سے آنسو نہ گر پڑے، تب تک نہیں اٹھانا، کیونکہ اس وقت ندامت کی جو آپ کے اندر سے آنسو نکلیں گے، وہ آنسو آپ کی دکھوں کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی، کہ جو آپ کی دکھ ہیں، آپ کی جو تکلیفیں ہیں، اللہ پاک ان کو نکالے گا، اور صرف آپ کا وزن آپ کے آنسو ہوں گے، آپ کی محنت آپ کے آنسو ہوں گے جو آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے، جو آپ کی روح کی تھر تھراہٹ سے نکلیں گے، اور یہی آنسو آپ کے لیے باعث شفا بنے گے۔ اب یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھی۔ اب آنسو ہر ایک کے تو نہیں گرتے، کس طریقے سے آنسو گریں گے؟ اب یہ بھی ایک سوال ہے۔ آنسو گرانے کے لیے کسی دکھی اور درد بھرے انسان کا خیال اپنے دل میں اتارنا ہوگا، جس میں آپ کسی کا دکھ سنیں، کسی کی تکلیف سنیں، اور آپ کو بہت سارے لوگوں نے اپنے دکھ سنا رکھے ہوں گے، تکلیفیں سنا رکھی ہوں گی،
لیکن آپ نے کبھی ان کی تکلیف کو اپنی روح تک نہیں لایا، روح تک نہیں پہنچا کر محسوس کیا کہ اس کو تکلیف کتنی ہو رہی ہے، اس کو درد کتنا ہوا ہوگا جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوگا، جب اس کے ساتھ یہ منظر ہوا ہوگا، اس کا حالت ہوئی ہوگی۔ اور جب آپ کے دل کے اندر یہ خیال اور یہ گمان داخل ہو جائے گا کہ اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی، تو آپ کی آنکھ سے آنسو خود نکلے گا، آپ کا جو پتھر دل ہے اس کے اندر ایک نرمی کا مادہ پیدا ہو جائے گا، اور وہ مکمل آپ کے سامنے اس چیز کا اظہار کرے گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پیروی اس طریقے سے کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ پہچان رہا ہے، اور وہ جواب دے رہا ہے، اور اب وہ کسی قسم کا بھی ہماری بات کو اگنور نہیں کر رہا، بلکہ فوراً ہی ہمیں رسپونڈ کر رہا ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھی کہ آپ نے کس طریقے سے آنسو گرانے ہیں۔ اب دوسرا جو سوال تھا وہ ہے مٹانا۔ اب مٹانے کے لیے آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے، اور بلا ناغہ کھولنا ہے، یہ نہیں کہ آپ آج کھولیں، کل نہ کھولیں، اگلے دن نہ کھولیں، بلا ناغہ کھولنا ہے۔ جب آپ کو کوئی دکھ محسوس ہو رہا ہو نا، کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو نا، محسوس ہو رہا ہوگا نا، پتہ کیا بنے گا زندگی کے اندر، یہ دکھ آ گیا، یہ تکلیف آ گئی، یہ غم آ گیا، یہ دکھ آ گیا، اسی ٹائم قرآن پاک اٹھا لینا ہے، اپنے سینے سے لگانا ہے، قرآن پاک چومنا ہے، اس کی زیارت کرنی ہے، اور زیارت کرنے کے بعد اس کو کھولنا ہے، اور کھول کر اس کو پڑھنا ہے، تب تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا دل کے اندر ٹھنڈک نہ ہو جائے، کیونکہ مٹانا ہے، اور مٹانے کے لیے نفس ایک ایسی فتنہ ہے، نفس ایک ایسا بد عمل ایک چیز ہے جو کہ کبھی بھی انسان کو مٹنے نہیں دیتی، انسان کی روح کو جاگنے نہیں دیتی، اس کے اوپر شیطان اتنا غالب ہو چکا ہے کہ وہ کبھی بھی انسان کو نہیں مٹنے دیتا، ایسے ایسے مواقع پھر پیدا کرے گا کہ انسان پھر گمراہی کی طرف جائے گا۔ لیکن یہ قرآن پاک کو اسی وقت اٹھا لینا، اس کی زیارت کرنا اور اس کو پڑھنا شروع کر دینا، آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ بھلائی اور برتری کا باعث بن سکتا ہے۔ اب یہ بات آپ نے مکمل طور پر سمجھ لی، ہر طریقے سے آپ نے ایک ایک بات کو توجہ کے ساتھ سننا، جاننا، مکمل طور پر آپ نے ایک ایک بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھا۔ اب اگر ہم تیسرے پیچھے پر بات کریں، مٹانے کے بعد جو ہم نے بات کی کہ اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس کے لیے دکھ ہے، تکلیف ہے، غم ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا ہے، قرآن پاک کی تفسیر پڑھنی ہے، اور سب سے زیادہ جو برتری والی بات ہے، عبادت اور ریاضت کے لیے آپ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پاک ہونے کے لیے آپ کا روح کا زندہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو اس بات کا خاص ذہن رکھنا ہے کہ جب آپ مٹانے والا خیال اپنے دل کے اندر لے کر چل رہے ہوں گے تو اس اثنا میں آپ نے صرف اپنے آپ کو عاجز ہی بنا کر رکھنا ہے۔ دنیا کا خیال، دنیا کے سوچیں، دنیا کے گمان، دنیا کی خواہشات، ان چیزوں کو اپنے اندر سے ہٹا لینا ہے، یہ آپ کے اندر نہ ہوں، صرف آپ کے اندر ایک ہی تصور ہو کہ اب اللہ کو منانا ہے، اب اللہ کو ہی منانا ہے، اب اسی سے ہی سب کچھ ہے، اسی کو ہی منانا ہے، اسی کو ہی راضی کرنا ہے۔ اب یہ تصور آپ کے اندر ہونا ضروری ہے، اور جب یہ تصور آپ کے اندر ہوگا تو آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے خوشحالی اور برتری کے راستے پیدا ہوں گے۔ اب یہ بات آپ سب کو سمجھانا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اب اگلا جو پیج میں بتا رہا تھا وہ تھا پاک ہونا، اور پاک ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کرنے کا مطلب ہے دعائیں لینا۔ آپ جتنے بھی لوگوں سے دعائیں لیں گے، جتنے بھی لوگوں کے لیے اچھائی کریں گے، بھلائی کریں گے، سب کی زبان سے ایک جملہ نکلے گا کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو مزید عزت دے، اللہ پاک آپ پر مزید رحمتیں کرے۔ تو یہ آپ کے پاک ہونے کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کچھ، امت مسلمہ میں داخل ہونا پڑے گا، لوگوں کے دکھ سننے پڑیں گے، لوگوں کے غم سننے پڑیں گے، اور اس وقت لوگوں کو حوصلہ دینا پڑے گا، اور ان کو جو حوصلہ آپ دیں گے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی غم میں ہے، جو آپ سے ہو سکتا ہے آپ اس کے لیے کریں گے، تو آپ کا کیا گیا ضائع نہیں ہوگا،
اور آپ نے صرف اس سے دعا ہی لینی ہے، صرف اس سے وہی دعا ہی حاصل کرنی ہے جو آپ کو آج تک کہیں سے نہیں مل سکی، آج تک آپ کو اپنے مانگنے سے بھی خوشی نہیں ہو سکی۔ جب آپ اس کی دعا لیں گے تو وہ آپ کے لیے خوشیوں کی لہر پیدا کرے گی، اور وہی دعا ہی تو آپ کے رب قبول کرے گا۔ جب دوسرا بندہ آپ کی گواہی پیش کرے گا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں، اور اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ جس کو میں نے بنایا، میں تو اس کو جانتا ہوں کہ اچھا ہے یا برا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی لوگ تعریف کریں، دنیا اس کا نام لے، بار بار لوگ اس کا نام پکار کے بولیں کہ یا اللہ یہ بہت اچھا بندہ ہے۔ اور اللہ جس انسان کو لوگ اچھا تسلیم کر لیتے ہیں اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے، اور اس انسان کو مزید قوت دیتا ہے کہ وہ اچھائی کو بڑھاتا ہے، اور پھر اس کو ایسے ایسے اچھے اور عاجز لوگوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ لوگ خود بخود اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کا ساتھ دیتے ہیں اس راستے کے اندر، جس وجہ سے وہ انسان ایک ہوتا ہے اور اس کے چاہنے والے ہزاروں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں، اور سب لوگ اس کے بتائے گئے قول اور فعل کو فالو کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان ہے اچھے کی علامت۔ اب یہ آپ نے سمجھ لیا کہ انسان نے جھکنا کیسے ہے، مٹنا کیسے ہے، پاک کیسے ہونا ہے۔ تو یہ کلام آج آپ کی خدمت میں سارا لیکچر پیش کیا گیا۔ اب ہم 10 ذی الحج کی رات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کا سمپل سا آج طریقہ جو میں نے سارا لیکچر پیش کیا وہ اسی مقصد کے لیے کیا کہ آج ہم جھک جائیں، آج مٹ جائیں، آج ہم مکمل پاک ہو جائیں، تاکہ ہم خوشحال ہو جائیں، تاکہ ہم رحمتوں کے سائے میں آ جائیں، تاکہ ہمارے ساتھ کیے جانے والے ظلم و ستم جو انسان آنکھیں بند کر کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تاکہ ان کو بھی ایک آواز پہنچ سکے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تنہا ہیں، ہم لاوارث ہیں، وہ اس لیے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ وہ اپنے رب کی ایک کڑوی آنکھ کو دیکھیں ضرور، اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے۔ اگر ہم کسی قسم کا ذرا بھی کوئی قدم اٹھائیں گے تو اسی ٹائم ہمارے اوپر تباہی نازل کرے گا، اور وہ انسان کو سبق دینے میں بہت بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ انسان بہت کچھ سمجھ جائے گا۔ اب یہ باتیں ہم نے آج کے لیکچر میں کی۔ اب اس طریقے سے جو آج کی رات ہے آپ کے لیے بہت عبادت کی رات ہے۔ آج کی رات آپ جتنا بھی ہو سکے درود پاک پڑھیں، جتنا بھی ہو سکے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں بار بار۔ اس کے ساتھ آپ کوشش کریں رات کو تہجد کے لمحے کے اندر بیٹھ کر صدق کے دل سے توبہ کریں، اور جو میں نے طریقہ بتایا اس کے اوپر عمل کریں۔ اب آپ نے جھکنا ہے، یہ پروسیس آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ باوضو ہو کر نماز پڑھیں، نوافلی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ جھک جائیں، اور صرف ایک ہی دل کے اندر تصور رکھیں کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر، یا اللہ میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر، یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، حبیب کی اولاد کا واسطہ، تجھے تیرے ان پیاروں کا واسطہ جن پر تو راضی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور آپ کی التجا کبھی رد نہیں ہوگی۔ اللہ انسان کی طرح نہیں ہے کہ اگر انسان کو آپ بار بار اس کے آگے معافی مانگے جھکیں گے کہ مجھے معاف کر دو، وہ نہیں مانتا، اللہ مان جاتے ہیں۔ اور اللہ کبھی انسان سے ایک مرتبہ جو جھکنے آ جاتا ہے پھر اس سے پوچھتا نہیں کہ تو نے کیا کیا تھا پیچھے، تو نے تو یہ کیا تھا، تو نے تو یہ کیا تھا، نہیں پوچھے گا۔ وہ کہے گا جو جھک کر آ گیا وہ میرا ہو کے آیا ہے۔ اور اللہ اور شیطان کے درمیان اسی چیز کی تو تضاد ہے کہ شیطان اسی مقابلے پر ہے کہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، میں تیرے پاس نہیں آنے دوں گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تیرے پاس نہیں جانے دوں گا، جو تیرا ہوگا میں اس کو رلاؤں گا، وہ روئے گا تڑپے گا، جو اس کے جو کرے گا وہ اپنے کیے کا صلہ بھگتے گا، لیکن جو میرا ہوگا وہ کبھی تیرا نہیں بن پائے گا۔ تو آج کی رات آپ کے لیے بہت خاص ہے۔ یہ 3 راتیں اگر آپ ان عبادت گزاری کے اندر داخل کریں تو آپ اپنی زبان کے اوپر جو جو آرزو دل رکھیں گے رب کریم ضرور پوری کرے گا۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کی تفسیر پڑھنا، اور بار بار اس کو پڑھنا، بار بار اس کی زیارت کرنا یہ نہ بھولیں، آپ کے لیے بہت بھلائی اور بڑھتی کی بات ہوگی۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو اس موضوع کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی ہر قسم کی خطا اور خرابی کو دور فرمائے، اور جو کچھ ہماری زبان سے جو بہت زیادہ تلخ جملے نکلے، بہت زیادہ درد اور تکلیف کے روپ میں جو جملے نکلے، اللہ پاک کی ذات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت اور بھلائی کا راستہ دکھائے، اور ہم سب کے ایمانوں کو بلندی بالخیر عطا فرمائے،
اور ہماری آنکھوں کو شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہماری زبانوں کو پاک اور پرامن فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔